عشاء کی نماز کے بعد 5 بار یہ آیت پڑھ لیں، راتوں رات آپ کا مالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی پاورفل ایک قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل ہوگی۔ آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ راتوں رات امیر ہونے کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی، یا آپ کے مالی مسائل حالات جو ہیں وہ بہت ہی بدترین سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی رزق کی فراوانی ہو، آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جو مالی حالات ہیں، مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو جس بھی بہن یا بھائی نے پڑھا، انہوں نے 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل کی ہے۔ اور جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کو جو مسائل ہیں، جو مالی مسائل ہیں وہ آپ کے حل نہیں ہو رہے، تب تک آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جلدی ہی کامیابی جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے محترم جناب آج سورہ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بتا رہی ہوں کہ اس بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا، اور کیسے آپ بھی اس وظیفے سے فائدہ لے سکتے ہیں، اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کے بارے میں بتائے جا رہی ہوں، وہ آیات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے پناہ ہیں، جن کے بارے میں پیارے آقا نے اپنی احادیث میں بتلایا ہے۔ مسلم بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئیں، جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں، ایک 5 نمازیں، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ یاد رہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی، جس کی 2 آیتوں سے سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس کے گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا، اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔ اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ جیسا اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ اتنی عظیم یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں
سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نزدیک ہم تو بے عقلوں میں سے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اور یاد رہے جن آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ سورۃ البقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر اور عشاء کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے اور اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے، اور پھر اللہ سے عاجزی انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات میں پڑھے گا وہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہوں گی۔ حفص نے اپنی حدیث میں کہا کہ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ سنن ابی ماجہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تہجد کا وقت نہ ملا وہ کم از کم یہ 2 آیتیں ہی تلاوت کر لے تو اسے اللہ کی وہ رحمت حاصل ہو جائے گی جو تہجد پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ پریشانیوں اور آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو گیا۔ خوبصورت بقرہ کی آخری آیات یہ ہیں، ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ ترجمہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور ان کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی کرے اس پر ہے۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوں تو ہمیں نہ پکڑنا، ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم میں سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہ کہ آ کر ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہرتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جبکہ سدرہ بیری کو چھپائے لیتی ہے وہ چیز اس پر چھا رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یعنی سونے کی پتنگیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں، ایک تو 5 نمازیں، دوسرے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو بخش دیا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے گا، باقی تمام تباہ کرنے والوں گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے شرک کی۔ حدیث میں سیدنا حذیفہ ایمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئیں، ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ اس روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تو 3 چیزیں دی گئیں، نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات، نمبر 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کے معافی۔ یاد رہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث بھی موجود ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ
اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی جس کی 2 آیتوں سے سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی شیطان اس کے گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، یا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یا اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بغیر سوتے رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہم تو کم عقلوں میں شامل ہوئے۔ اور یاد رہے جن آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا سورۃ البقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں، وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے اور اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے، اور پھر اللہ سے عاجزی اور انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کے لیے مخصوص ایام کا تعین نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص روزانہ پڑھ سکتے تو زیادہ باعث برکت عافیت ہوگا، ورنہ کم از کم 3 دن کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یہ متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث سے برکت ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے ایک معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ سنام القرآن، سورۃ القرآن ہے۔ سنام اور ضرورت ہر چیز کے اعلیٰ یا فضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی بابرکت آیات ہیں، نزدیک 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے۔ اگر سورۃ البقرہ طوالت کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکتی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے یا تلاوت کرتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر قسم کی آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔